Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست و بزرگ، میں آج آپ لوگوں کی سامنے عید الفطر کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب عید کب ہونے والے ہیں؟ میرے دوستوں، عید کب ہوگا؟ اتوار کو، پیر کو، منگل کو، کب ہوں گے؟ میرے دوستوں، شریعت کے مطابق اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی روزے کو آپ کے اوپر فرض قرار دی ہے۔ ارکان اسلام میں سے 83 نمبر رکن ہے رمضان المبارک روزہ، کلمہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اور پھر رمضان المبارک کی 29 دن گزرنے کے بعد آپ چاند دیکھیں، چاند نکلتی ہیں یعنی چاند کی طرف۔ اگر چاند نہیں دیکھا تو آپ 30واں دن 29 کو اپنے چاند دیکھنے کے بعد اگر آپ کو چاند نظر نہیں آئی تو پھر 30 کو آپ دوبارہ چاند دیکھیں، نظر آ جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، چاند کی مہینہ ہمیشہ 29 یا 30 ہوتی ہیں، 31 کبھی نہیں ہوتا ہے۔ نہ ہی چاند کی مہینہ 28 ہوتا ہے، ہوگی تو 29 ہوں گے یا پھر 30 ہوں گے۔ تو 29 کو اگر چاند نظر آ گئے، 30 کو آپ کو عید ہوں گے، اور 30 کو اگر نظر آیا تو مطلب ہے اگلے روز یکم شوال کو عید الفطر کی نماز ہوگی۔ اب عید کے دن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہم تھوڑی سی چوہارے ہو یا سویاں ہو یا کھیر وغیرہ ہو وہ کھا کر پھر عیدگاہ کی طرف یہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک راستہ سے جائیں دوسرے راستہ سے واپس آ جائیں۔ یہ عید کے لیے ضروری ہے۔ اب میرے دوستوں، ہمارے یہاں ایک چاند کے لیے، چاند کے اوپر بڑی فتنہ، یہاں پہ بھی ایک قسم کی فرقہ قائم ہو گئی، جبکہ سرکاری سطح پر ایک کمیٹی بنے ہوئے ہے، رویت ہلال کمیٹی۔ اب وہ بھی دیکھ رہے ہوتی ہیں، یا پھر عید کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دو خواتین جو تقویٰ اور فرزگار والے نمازی فرزگار کسی دو خاتون نے اگر دیکھی ہے چاند اور گواہی پیش کر دی، یا پھر ایک ایماندار شخص جو تقویٰ اختیار کیے ہوئے ایسے ایک بندہ بھی اگر گواہی پیش کر دے کہ میں نے اپنا آنکھوں سے چاند دیکھا فلاں جگہ پر، یہ میرے آنکھ میں نظر آیا، تو پھر رویت ہلال کمیٹی اس کے اوپر اعلان کر دے۔ اب وہ بھی بڑے بڑے مشینیں لے کر بیٹھے ہیں، اب دیگر دوسرے لوگوں کی طرف انتظار نہیں کر رہے ہوتی ہیں کہ بھائی کہیں سے خبر آ رہے نہیں آ رہے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتی ہیں میرے دوستوں، کبھی رات کو 12 بجے اعلان ہو رہا ہے، لوگوں نے تراویح کی نماز پڑھ لی ہے اور تہجد کی تیاری شروع کر دی، یہاں چاند کی اعلان ہو گیا کہ کل عید الفطر کی، کل عید ہے۔ تو یہ بھی ایک مذاق بنا لی لوگوں نے، جبکہ رویت ہلال کمیٹی حکومت کی طرف سے بنے ہوئے، ان کی ذمہ داری وہ دیکھ رہا، تو آپ کی بھی ذمہ ہے کہ آپ بھی چاند کو دیکھتے رہیں، کیونکہ چاند جو ہے، چاند کی مہینہ ہمیشہ 29 یا 30 کو ہوگا۔ اگر 29 کو آپ کو نظر نہیں آیا تو آپ پھر جو ہے نا 29 کا روزہ رکھ کے یعنی 30واں روزہ پورا کر کے اس کی بعد آپ عید کر لیں۔ تو اسی طریقے سے اب سویاں وغیرہ کھا کر عید کی تیاری کر لیا آپ نے، اللہ اکبر آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے آواز سے، تیز آواز سے نہیں،
چھوٹی آواز سے، پھر آپ صدقہ فطرہ وغیرہ صدقۃ الفطر وغیرہ سب کچھ ادا کر دیں۔ جو بچے پیدا ہو کہ بھئی چاند نکلنے سے یعنی صبح صادق کی بعد ایک بچہ اگر پیدا ہو تو اس کا بھی صدقہ فطر آپ کے اوپر ادا کرنا واجب ہے، چاند نکلنے کے بعد۔ یعنی ایک بچہ پیدا ہوا صبح صادق کی بعد، یعنی سورج نکلنے والے یہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا بھی آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ جب رمضان آتے ہیں میرے دوستوں، ہم عربی اعتبار سے تو ماہانہ کی حساب لگاتے ہیں۔ 12 ماہ گزارنے کے بعد آپ کے پاس 52 تولہ چاندی ہو اور 7.5 تولہ سونے ہو تو آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ یہ بھی ارکان رکن میں سے، اسلام کی رکن میں سے ایک رکن ہے، ارکان اسلام میں سے ایک ارکان ہے، لہٰذا اب اس کے اوپر بھی عمل کریں۔ اب عید کی نماز کے دن میرے دوستوں آپ اچھے کپڑا ہے تو اچھا کپڑا پہن لیں، اور اگر اچھا آپ نے نیا خرید کے لے کر آیا تو آپ نیا کپڑا پہن لیں، اور عطر لگائے، خوشبو وغیرہ لگائے، ناخن وغیرہ اپنے کاٹیں، اس کی بعد اپنے خط وغیرہ بنا لیں۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ بھائی نائی کی دکان میں لمبے لمبے لائنیں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ اپنا شیپ بنا رہے۔ اللہ کی بندے، داڑھی بھی رسول کی سنت ہے، آپ یہ بھی تو کم از کم عمل کر لیں نا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے تو اسی رات جگنے کی رات ہے، اور ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے کہ چاند نظر آ گئی تو عورتیں مارکیٹوں کے اندر بھرے ہوئے، اور کوئی چوڑیاں پہن رہے، بھائی چوڑیاں پہننے کے لیے جا رہے ہیں، دوسرے لوگ چوڑیاں پہنا رہے ہوتی ہیں۔ اللہ کی بندے، چوڑیاں کسی کو پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خود چوڑیاں گھر میں لا کر، بھائی ایسے نہیں چڑھتے ہیں، ہلکا سا سرف یا صابن وغیرہ لگا کر خود چڑھا لو چوڑیاں۔ کون دوسرے مردوں کو جو ہے نا آپ نے چوڑیاں پہنانے کے لیے دوسرے غیر محرم لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے نا آپ جا کر کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ کو لگا کر جو ہے نا آپ چوڑیاں پہن رہے ہوتی ہیں۔ تو جب چاند نظر آتی ہیں، جبکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق عید الفطر کی جو رات ہے، دونوں عیدین یعنی عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، یہ دونوں رات بھی جاگنے والی رات ہے، شب بیداری کی رات ہے۔ اللہ اس میں دعائیں قبول فرماتی ہیں، اور فرمایا کہ شب قدروں میں بھی یہ شامل ہے، جیسے عید الفطر کی 29ویں شب ہے، یہ بھی شب قدر میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری جب 29 چاند نکلنے سے پہلے تک جو ہے آپ یہ جب 29 شب ہوتی ہے، یہ شب قدر کی رات کے اندر شامل ہے، اور پھر فرشتہ پر پھیلاتے ہیں، پورا جبرائیل امین تشریف لاتے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، بلکہ تمام فرشتے جبرائیل امین فرشتوں کو لے کر، فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر دنیا میں، آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، پھر سب سے ہاتھ ملاتے ہیں، سب سے ہاتھ ملاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب سے مصافحہ کرتے ہیں نا۔ اور سب کے لیے جو کشتی میں ہو یا سمندر میں ہو یا دریا میں ہو، سب کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ یہاں جو ہے جب 29 شب ہوتے ہیں، ہم جوتے خریدنے جا رہے ہوتے ہیں لائن سے، بازاروں میں چلنے کی جگہ نہیں ہے، راستوں میں چلنے کی جگہ نہیں ہے، راستے بند، گاڑیاں بند، چاروں طرف سے رش ہو گئی بھائی، بری حالت ہے۔ اور کوئی جو ہے دوسرے لوگ کوئی چوڑیاں پہننے جا رہے ہیں عورتوں کی مارکیٹ کے اندر۔ اللہ کی بندے، بڑی مبارک رات ہے، اللہ کی بندے بندیوں، یہ بڑی مبارک رات ہے میرے دوستوں، بڑی مبارک رات ہے، یہ جاگنے والی رات ہے، شب بیداری والی رات ہے، اللہ سے مانگنے والی رات ہے۔ اللہ سے مانگو، اور پھر فرماتے ہیں فرشتہ پکارنے والے، ندا دینے والے ندا دیتے ہیں، ہائے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہائے کوئی مغفرت چاہنے والے کہ میں اس کو مغفرت کر دوں، ہائے کوئی حاجت مانگنے والے کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں، ہائے کوئی رزق چاہنے والے کہ میں اس کی رزق عطا کر دوں، ہائے کوئی رحمت مجھ سے چاہنے والے کہ میں اس کے اوپر مرحمت فرما دوں۔ اس قسم کی فرماتی ہیں، ہائے کوئی جہنم سے خلاصی جو ہے نا چاہنے والے کہ میں اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دوں۔ اللہ پاک پروردگار عالم جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، اور روزہ داروں کے لیے تو وہ ایسے ایک دروازہ کھولتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جنت کی ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، وہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے کھولے جاتی ہیں۔
تو اللہ میرے دوستوں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ فرقہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی چاند ہمارے یہاں نظر نہیں ہے ہم عید نہیں کریں گے, فلاں جگہ پہ چاند آیا تو فلاں جگہ پہ عید شروع کر دی ہے. کچھ تو ایسے ہوتی ہے ہمارے پشاور وغیرہ میں, وہ کہتے ہیں ہم نے تو چاند دیکھ لیا, ہم جو ہے یہ روزہ توڑ دیتے ہیں, ہم جو ہے عید کریں گے, اور سعودیہ والے فلاں دن کیے ہیں. میرے دوستو جب حکومت کی طرف سے کمیٹی بنے ہوئے تو آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ کمیٹی کی ذمہ داری بھی ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ چاند کو دیکھیں, دیکھ کر روزہ توڑیں, پھر روزہ رکھیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.